الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. معزز سامعین کرام اور دینی ملی بھائیوں، آج میں شفاعت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے شفاعت کے ذریعے مجھے اور تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو اور میرے تمام سننے والوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جگہ دے، آمین۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے علاوہ کسی کے لیے مدد کی درخواست کرنا، مدد کا سوال کرنا۔ آپ کسی کے لیے بھی اگر مدد کے سوالی ہیں اللہ سے یا کسی اور سے تو اس کو شفاعت بولتے ہیں۔ اگر آپ کی طاقت و قدرت میں ہے اور اس دنیا میں کسی کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے آخرت میں بھی کچھ مومنین کچھ کے لیے شفاعت کریں گے، اور آخرت میں شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شفاعت جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور دوسری جو ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء، ملائکہ، مومنین سب کے لیے یہ شفاعت ہوگی۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک ہے جو سب سے بڑی شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل موقف والوں کے لیے۔ جب سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اپنے حساب و کتاب کا انتظار کریں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نہیں آ رہا ہوگا، تو سارے لوگ مل کے اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ آپ شفاعت کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچا لے اور آ کے ہمارے مابین فیصلہ کر دے، جو جس کے لائق ہو اس کو وہاں پر کر دے، جو جنت کے لائق ہیں جنت میں کر دے، جو جہنم کے لائق ہیں جہنم میں کر دیں، لیکن ہمیں اس مصیبت سے اور اس انتظار والی گھڑی سے نجات دلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے اللہ سے شفاعت کریں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن ایک اور شفاعت ہوگی جو وہ اپنے کچھ امتیوں کے لیے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے امتیوں کو، اور جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 70,000 امتیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ جب یہ سوال اللہ کے نبی اللہ سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ آپ اپنے امت میں سے اتنے اتنے لوگوں کو دائیں دروازے سے داخل کرا دیجئے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے شفاعتوں میں سے ایسی قوم کے لیے شفاعت بھی ہے جن کے اچھائیاں اور برائیاں برابر ہو گئی، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے امتی کے جن کے اچھائی بھی اور برائی بھی برابر ہو جائیں گے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے جن لوگوں کو جنت میں داخل کرا دیا گیا ہے، جو جنت میں چلے گئے ہیں اور جنت میں آرام سے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی اور تھوڑا ان کے درجے کو بلند کر دے۔ یہ سوال اللہ کے نبی اللہ سے کریں گے، کیونکہ ان کے عمل کے حساب سے ان کو جنت مل چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی سوال کریں گے، اللہ سے شفاعت کریں گے کہ تھوڑا ان کے درجے کو اور اونچا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنے چچا ابو طالب کے لیے بھی شفاعت کریں گے کہ ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی یہ بھی شفاعت کریں گے قیامت کے دن کہ تمام مومنین کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ یہ اتنی شفاعتیں اللہ کے نبی کے لیے خاص ہوں گی قیامت کے دن، میدان حشر کے دن۔ دوسری قسم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور ان کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں اور جتنے مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، سب کے لیے ہے یہ شفاعت۔ وہ کیا شفاعت ہے؟ کہ وہ لوگ شفاعت کریں گے کچھ ایسے لوگوں کے لیے جو جہنم کا حقدار ہو گیا ہوگا، لیکن شفاعت کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے، اس کو جہنم میں نہ ڈال۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ لوگ شفاعت کریں گے جو جہنم میں داخل ہو چکا ہے، کہیں گے اللہ کے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے، اس کو جہنم سے نکال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ بخاری نے اس حدیث کو 6304 نمبر پہ روایت کیا ہے اور مسلم نے 199 نمبر پر روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ مسلم نے روایت کیے ہیں۔ مطلب ہر نبی کو ایک دعوت کرنے کی رخصت دی گئی، دعوت کرنے کا ایک موقع دیا گیا، تو سارے نبی نے اپنی اپنی مانگ جو تھی، دعوت مطلب مانگ، سوال، شفاعت، سب لوگوں نے اپنی شفاعتیں پوری کر لی، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شفاعت کو بچا کے رکھا تاکہ میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کروں، اور یہ لامحالہ ملنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ کن لوگوں کو ملنے والا ہے؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میرے امتیوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا اور اسی پہ ان کی موت ہوئی، تو ایسے لوگوں کو میری یہ شفاعت ملے گی۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، جو شہید ہوگا، جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوتا ہے، وہ اپنے گھرانے میں سے 70 لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے 2201 نمبر حدیث میں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ہو گئی، بہت سارے لوگ مومنین اور شہید اور دیگر لوگ شفاعت کریں گے، لیکن اس شفاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ شفاعت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے یہاں بغیر اس کے حکم کے، بغیر اس کے اجازت کے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شفاعت کر رہا ہے اور جس کے لیے کر رہا ہے، دونوں کے بارے میں راضی ہو۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوگا، شافع اور مشفوع دونوں کے بارے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تب تو شفاعت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 شرطیں پائی جانی چاہیے شفاعت کے اندر۔ اور رہ گیا معاملہ کافروں کا، تو ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے، نہ نبی، نہ آخری نبی، نہ کوئی مومن، نہ کوئی فرشتہ، وہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، جنت میں وہ نہیں جا سکتے۔
اور اگر کسی کے لیے شفاعت کر بھی لی جائے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے راضی نہیں ہے، تو ان کی شفاعت کوئی معنی نہیں رکھے گی، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ اگر شفاعت کوئی کرے بھی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیا ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت طلب کرنی چاہیے؟ ضرور ضرور ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ جیسے کہ کوئی کہے اے اللہ اپنے نبی کی شفاعت ہمیں دے، اور اس کے بعد وہ عمل صالح بھی کرے، یہ نہیں شفاعت مانگتا رہے، جس طرح ہمارے سماج میں کچھ لوگ نبی کی شفاعت کے بڑے ہی دیوانے ہوتے ہیں، بہت چلاتے ہیں شفاعت کے لیے، لیکن کام ان کا بالکل سنت کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو صرف شفاعت مانگنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل صالح بھی کرنا پڑے گا، اور اللہ کی عبادت میں اخلاص بھی لانا پڑے گا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی مانگنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف شفاعت مانگ لیا اور ساری چیزیں چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ قیامت کے دن میرے شفاعت سے وہ آدمی خوش بخت اور خوش نصیب ہوگا جو خالص دل سے، اپنے دل کی گہرائی سے، جس نے اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور شفاعت اس دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے، یہاں تک کہ موقف قیامت میں جب ہم رہیں گے تو وہاں بھی اللہ کے نبی کی اور مومنین کی شفاعتیں ہم کو فائدہ دیں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اگر اپنے کسی بھائی کی شفاعت کر سکتے ہیں دنیا داری معاملے میں تو اس کو بھی کریں، اور کسی اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد بھی کریں، اور آخرت کے لیے بھی کچھ زاد راہ اکٹھا کر لیں، اور آخرت کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین اور دیگر لوگوں کی شفاعت کو اللہ سے طلب کرتے رہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم کو فائدہ ملے، اور آخرت میں ہم اللہ کے نبی اور مومنین کی شفاعت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں مومنین، صدیقین، شہداء سب کی شفاعتیں نصیب فرما، اور ہمیں ان شفاعتوں کے ذریعے جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔